مجھے میرے جانے کے بعد مسلمانوں سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، بلکہ تم دنیا کے مال و دولت میں پڑھتے ہوئے دنیا میں ہی کھو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، دی ورلڈ آف ہسٹری چینل سے علی عمران کا آپ سب کو سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خدشات کا اظہار اپنے وصال سے کچھ دیر قبل کیا تھا، بالکل اسی طرح آج مسلمان دنیا اور دولت پرستی میں پڑھتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی بھول گئے ہیں۔ دوستو، تاریخ ایک منفرد چیز ہے، ایک منفرد سبجیکٹ ہے۔ جب تک آپ اپنی تاریخ سے آشنا نہیں ہوتے، نہ آپ اپنے حال کے اندر بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، نہ ہی مستقبل کے لیے پیشگی اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے سبق سیکھو اور اپنے حال میں رہتے ہوئے ان اسباق سے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرو۔ دوستو، اسی نظریے کے ساتھ دی ورلڈ آف ہسٹری چینل نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کا نام ہسٹری آف راشدون کیلیفٹ ہے۔ ہم اس سیریز کے اندر خلفاء راشدین کے زمانے میں ہونے والے تمام اہم واقعات، جن میں خلفاء راشدین کی سیاست، ان کے دور میں ہونے والی جنگیں اور عرب سے پوری دنیا میں اسلامی حکومت پھیلنے تک کے تمام واقعات کا ذکر کریں گے۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں باتوں کو مختصر کرتے ہوئے ان تمام واقعات کو بیان کر دوں۔ آج کی یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ گدیر خم سے شروع ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن تک کے واقعات پر مشتمل ہوگی۔ اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والے تمام واقعات کو بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی پیش کریں گے، جو دو طرح کے لوگوں کے دلائل پر مشتمل ہوگی۔ ایک وہ جو کہتے ہیں امام علی علیہ السلام اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ کمپیریٹیو اسٹڈی اس سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں شامل ہوگی۔ اس بات کا ذکر میں ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تینوں ایپیسوڈ ایک ساتھ دیکھے جانے ضروری ہیں، تاکہ آپ لوگ ان اختلافات کو سمجھ سکیں اور اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے قائم کر سکیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت اسلام کے دو اسکول آف تھاٹس، اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف کا باعث بھی ہے۔ میں ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو 5 عقیدوں پر یقین رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب مقدسہ آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اس لیے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ان کے اختلافات اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ کسی کے کفر اور ایمان پر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں وہ اسی کو کرنے دیں۔ ہم اگر اللہ کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو فساد کے علاوہ کچھ بھی برپا نہیں ہوگا، اور یہ خدا تعالیٰ کے کام میں بھی مداخلت ہوگی۔ اس لیے اس چینل سے کسی بھی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اے لوگو، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور تقریباً 1 لاکھ کے مجمع کے سامنے دوبارہ سے فرمانا شروع کیا: اے لوگو، کیا میرا تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: واللہ آپ کا ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ حق ہے۔ پھر فرمایا: اے لوگو، کیا میرا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے پھر کہا: واللہ آپ کا حق ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: تو پھر جان لو جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक अल्लाह का खौफ 3 मरतबा याद दिलाया, क्योंकि रसूलुल्लाह जानते थे कि इनकी उम्मत ने इनके जाने के बाद इनकी बेटियों को जंजीरें डालकर रेगिस्तानों से गुजारते हुए शाम में यजीद के दरबार में पेश करना है। यहाँ मौला से मुराद आका और सरपरस्त के हैं, यानी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत के सरपरस्त और आका हैं, यानी कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी समेत तमाम सहाबा कराम के आका और सरपरस्त हैं। गुदीर खुम का ये खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के इतने बड़े इज्तिमा से आखिरी खिताब था। मैंने ये बात इसलिए डिस्कस की है कि इन बातों का मौजूदा दौर में इस्लाम के 2 स्कूल ऑफ थॉट्स अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ पर बहुत असर है। ये बात अलग है कि वो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, लेकिन ये खुतबा दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब हम चलते हैं इस दिन की तरफ जिस दिन प्यारे आका नबीउल अक़दस नबीउल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ था। ये 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बमुताबिक 3 जून 632 ईस्वी का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज में कुछ अफाका महसूस किया और वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और लोगों से आम दिनों की तरह गुफ्तगू की। फिर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया कि वो जल्द अज जल्द अपने लश्कर को लेकर रोम रवाना हो जाएं। ये तमाम बातें फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में वापस तशरीफ़ ले गए। इसके कुछ ही देर बाद मुसलमानों पर सबसे बड़ा गम आ पड़ा जब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी जान से प्यारे नबी आका और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा चुके हैं। ये सदमा इस कदर शदीद था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे मजबूत असाब के मालिक इंसान पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को ये कहते सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा चुके हैं, तो आपने मस्जिद नबी के सहन में तलवार निकाल ली और शिद्दत जज्बात से फरमाना शुरू किया, जो शख्स कहेगा रसूलुल्लाह वसाल फरमा गए हैं तो मैं इस तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ फौत नहीं हुए, बल्कि आप अपने रब ताला के हजूर तशरीफ़ ले गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे और इन 40 दिनों बाद वापस अपनी कौम में आ गए थे। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आएंगे और तमाम मुनाफिकीन के हाथ पांव काटेंगे जो ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वसाल फरमा गए हैं। वसाल से कुछ देर कबल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में बेहतरी देखते हुए अपने घर तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन जब इनको मालूम हुआ कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने घर से निकले और मस्जिद नबी पहुँचे। वहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों को तलवार के ज़रिए डराते हुए देखा, लेकिन बगैर कोई रद्द अमल दिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर से कपड़ा हटाया और बोसा देते हुए फरमाया, क्या ही बाबरकत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और क्या ही पाकीज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे मालूम हो जाना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो जान ले कि अल्लाह ताला यकीनन जिंदा है, इस पर कभी मौत नहीं आ सकती, यानी कि वो या हय्यो और या कय्यूम है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत 144 पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके, अगर दूसरे रसूलों की तरह मोहम्मद भी वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो अपनी एड़ियों के बल फिरेगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अनकरीब अल्लाह शुक्रगुजार बंदों को जज़ाए खैर देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बातें सुनी तो इनके दिमाग पर शिद्दत जज्बात और गम की वजह से जो पर्दा पड़ चुका था वो हट गया, और जब वो पर्दा हटा तो इनकी टांगों ने इनके जिस्म का वजन उठाने से इनकार कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन ज़मीन पर गिर पड़े।
یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ان کے مضبوط اعصاب اور ارادہ قوی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کس قدر ثابت قدمی سے معاملات کو ڈیل کیا کرتے تھے، کرتے بھی کیوں نہ، جن کے وہ دوست تھے ان کی تربیت ہی ایسی تھی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان خلافت کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اختلاف مہاجرین اور انصار مدینہ کے درمیان پیدا ہوا۔ انصار کا ماننا تھا کہ آج اسلام جس قدر مضبوط ہے وہ سب ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی جو آبیاری انہوں نے کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی۔ اس بات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر بھی کیا گیا۔ طائف کی فتح کے بعد جو مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا، اس پر انصار نے اعتراض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو اس قدر مناسب جواب دیا کہ وہ اپنے طرز عمل پر شرمندہ ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد انصار میں اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے انصار، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ تھا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں پر اب ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو ہم لوگ سقیفہ بنو ساعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی دیر بعد انصار مدینہ سقیفہ بنو ساعدہ کے مقام پر جمع ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کے خلافت کے متعلق معاملات کو ڈسکس کرنے لگے۔ انصار مدینہ خزرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ نامزد کرنا چاہتے تھے۔ ان کے درمیان یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ مہاجرین کبھی بھی انصار میں سے خلیفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس مسئلے پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم 2 خلیفہ مقرر کر دیتے ہیں، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے۔ جس شخص نے یہ بات کی اس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کو قبیلہ اوس کی کمزوری کے ساتھ تعبیر کیا۔ اوس اور خزرج مدینہ کے 2 قبائل تھے جو مسلمان ہونے کے بعد انصار مدینہ کہلائے۔ ان 2 قبیلوں میں صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور اس معاملے پر انہوں نے بہت قتل و غارت بھی کی تھی، اور اس قتل و غارت میں سب سے زیادہ کردار یہودیوں کی سازشوں کا تھا۔ وہ ان کو لڑوا کے ان پر حکومت کرتے تھے۔ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ تمام معاملات ڈسکس کیے جا رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام سمیت دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ کسی کو خلافت کے متعلق کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے ہی کسی کو خلیفہ چننا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا ہے، ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ابو عبیدہ کے لیے امین الامت کا لقب سنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر، اسلام لانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ تمہارے منہ سے ایسی جہالت امیز بات سنی ہے۔ کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ ہم میں وہ شخص موجود ہے جسے بارگاہ الہی سے صاحب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا اور بارگاہ نبوت سے صدیق کا لقب مل چکا ہے؟ ابھی آپس میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران ان دونوں اصحاب کو سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر انصار کی میٹنگ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ خلافت سے متعلق امور ڈسکس کر رہے ہیں اور انصار میں سے ہی کسی کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی کہ وہ باہر آئیں اور ہماری بات سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے انکار کر دیا اور پھر جب دوسری بار پیغام آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور حضرت عمر سے فرمایا، عمر، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے اس وقت اور کون سا کام اہم ہو سکتا ہے جس کے لیے تم مجھے بار بار بلا رہے ہو؟
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی میٹنگ سے متعلق بتایا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچ گئے۔ جب انصار نے ان تینوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اسی دوران یہ تینوں حضرات اس بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرا سے متعلق بتائیں۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام پر۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔